بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم فاعل کو پڑھیں گے اور عربی گرامر کے حوالے سے سمجھیں گے۔ فاعل دراصل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہو، اسے فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا یا مضارع پڑھا تھا یا اسی طرح اور صیغے پڑھے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ یہاں ہم تطبیق کریں گے کہ کس طرح فاعل کو ہم فعل سے الگ بتائیں گے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے دخل، یہ فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، ایک کام ہو چکا جسے ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں۔ دخل کا ترجمہ ہے داخل ہوا، کیونکہ ماضی میں ہوا ہے، گزشتہ زمانے میں تو ہم کہیں گے داخل ہوا۔ داخل ہوا الاستاذ، استاذ، دخل الاستاذ، استاذ داخل ہوا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کام کرنے والا، داخل ہونے والا کون ہے؟ داخل ہونے والا وہ استاذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فعل جو واقع ہوا ہے، فعل کا ارتکاب یا فعل کو کرنے والا استاذ ہے، تو ہم استاذ کو فاعل سمجھتے ہیں اور یہ یہاں پر فاعل کہلایا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ذہب، ذہب بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مفرد کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے ذہب گیا، چلا گیا، ترجمہ کیا ہے؟ چلا گیا، جانا۔ ذہب الطالب، طالب چلا گیا۔ تو اب یہاں پر طالبو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے فاعل بنایا ہے، جانے والا کون ہے؟ طالب ہے۔ تیسری مثال قام، قام کے معنی ہے کھڑا ہونا، قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ قام احمد، احمد کھڑا ہوا، احمد نے قیام کیا۔ تو اب قیام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، قیام کرنے والا احمد ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا جو کام کرنے والا ہے وہ احمد ہے، اسی لیے ہم احمد کو فاعل جانیں گے اور سمجھیں گے۔ جلسہ، جلسہ ترجمہ ہے اس کا عربی زبان میں بیٹھنا۔ جلسہ بیٹھا، یعنی ماضی میں بیٹھ گیا، کون بیٹھا ہے؟ زید، زید ماضی میں بیٹھا ہے، تو ہم کہیں گے جلسہ زید، زید بیٹھ گیا۔ اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے، زید بیٹھ گیا مجلس میں، جلسہ زید، زید بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے والا کون ہے؟ اس کام کو کرنے والا یعنی بیٹھنے والا، بیٹھنے کا فعل یعنی بیٹھنے کا کام کس سے صادر ہوا؟ صادر ہوا ہے تو زید سے، اسی لیے زید یہاں پر فاعل کہلایا۔ اس میں ہم ایک اور بات سمجھیں کہ فاعل کی علامت کیا ہوگی؟ فاعل کی علامت بظاہر رفع ہے، رفع کا مطلب ضمہ، فاعل کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ پیش ہوگا۔ دخل الاستاذ، آپ دیکھ رہے ہیں استاذ، یہاں پر یہ فاعل ہے۔ ذہب الطالب، یہ پیش ہے، اس سے پتہ چلا کام کرنے والا وہ طالب علم ہے، طالب فاعل ہے، ہم نے اس کو مرفوع یعنی مضموم، مضموم ضمہ کو کہتے ہیں، اور ضمہ عربی زبان میں ضمہ اور اردو میں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ تو یہاں پر اسم پر پیش ہوا کرے گا وہ فاعل کہلائے گا۔ اسی طرح احمدو میں آپ دیکھ رہے ہیں زیدن، تو یہ فاعل کی علامات یا علامت آپ کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ تمام تر افعال تو ماضی کے ہیں، مفرد کے ہیں، مفرد کے افعال ہیں۔ اسی طرح پھر تثنیہ کا دیکھیں آپ، دخل کے بعد کیا آئے گا؟ دخلا، وہ دونوں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ دخلو، وہ بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔
تو اسی طرح ہم اس کو آئندہ انشاءاللہ لیکچرز میں سمجھتے رہیں گے کہ فاعل کس طرح ہوتا ہے، اور پھر اگر فعل مفرد ہے اس کو تثنیہ کس طرح بنانا ہے، جمع کس طرح بنانا ہے، تو اس کو ہم کثرت استعمال کے ساتھ اور تمام لیکچرز کو سن کر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے کتاب کی طرف جاتے ہیں اور اس درس کو وہاں بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے الجزء الثانی کی ابتدا کر ڈالی۔ الجزء الثانی دوسری جلد ہے الطریقۃ العصریہ کتاب کی، تو اس میں سب سے پہلے جو سبق ہے وہ ہے الفاعل، یعنی فاعل کے حوالے سے سبق ہے۔ یہاں پر ہمارا تو اصل جو مقصد ہے وہ عربی بول چال ہے، عربی بات اور عربی تکلم کرنا ہے، لہٰذا ہم فاعل پر اس طریقے پر بات نہیں کریں گے کہ جس طرح ہم نے علم النحو میں پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم اپنے عربی گرامر کی طرف توجہ دیں گے۔ آپ دیکھ لیں دخل داخل ہوا، الاستاذ الاستاذ دیکھو یہاں پر آپ نے پیش دیکھا ہے تو یہ فاعل ہے، استاذ داخل ہوا، وقام اور کھڑا ہوا یا کھڑے ہوئے، التلامیذ بہت سارے شاگرد، التلامیذ تلمیذ کی جمع ہے، دخل الاستاذ وقام التلامیذ، میرے ساتھ پڑھیں گے، دخل الاستاذ وقام التلامیذ، استاد داخل ہوا اور طالب علم اور طلبہ شاگرد کھڑے ہو گئے، جلس الاستاذ استاد جب بیٹھا یعنی بیٹھ گیا، وجلس التلامیذ تو شاگرد بھی طلبہ بھی بیٹھ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ مصنف رحمہ اللہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تثنیہ کو جمع کو نہیں چھیڑ رہے، صرف مفرد فعل ماضی جو مفرد ہے، آسان افعال لا کر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ اور آپ ایک اور بات سمجھ لیں، یہاں پر فاعل ہمیشہ عربی زبان میں فعل کے بعد آئے گا، پہلے بھی آ سکتا ہے لیکن عامتاً ہم دیکھیں تو فعل مقدم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ فعل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل فاعل، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم مفعول کو بھی پڑھیں گے۔ مفعول کا کیا مطلب ہے وہ ہم وہاں پر سمجھا دیں گے، لیکن یہاں پر اتنا سمجھیں کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا۔ یہ ہم جملہ جب بناتے ہیں، جملے کی جو ترکیب اور اچھے طریقے سے بنانا ہے وہ اسی طریقے انداز سے ہم بنائیں گے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا، تو ہم یہاں پر کہیں گے اکل زید الطعام۔ اب یہاں پر اکل یہ فعل ہے، زید یہ فاعل ہے، طعام کیا ہے؟ مفعول ہے، جس چیز کو کھایا گیا ہے۔ یہ تو انگلش میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس، آبجیکٹیو ہم اسے کہتے ہیں، آبجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح اردو زبان میں جملے کی ساخت ہوتی ہے اس طرح عربی میں نہیں ہوتی۔ اب اس کا ترجمہ ہم کر لیں کہ زید نے کھانا کھایا، تو آپ دیکھ رہے ہیں زید پہلے آئے گا جو کہ فاعل ہے، کھانا کھایا، کھانا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، کھایا یہ فاعل ہے۔ اب فاعل اخیر میں ہے، یہاں پر فعل کہاں ہے؟ یہ فعل ہے، فعل اخیر میں ہے اور فاعل شروع میں ہے، یعنی فاعل مفعول اور فعل دیکھو بالکل الگ جملہ ہوتا ہے اردو زبان کا۔ تو اردو میں اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے اور اس کے بعد فعل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کی خاصیت ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ اس کو انشاءاللہ ہم مزید سمجھنے والے ہیں بعد میں، اب فی الحال ہم اس درس کو سمجھیں۔ اس کے بعد حضر حاضر ہوا، محمود محمود حاضر ہوا، یہاں پر آپ ضمہ پیش دیکھ رہے ہیں، وغاب خالد اور خالد غائب رہا، وہ غائب ہوا، ماضی میں وہ غائب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر کیا کہا، فعل ماضی کے صیغے کو، گزشتہ زمانے کو ہم نے بیان کیا ہے کہ استاد داخل ہوا تھا، طلبہ کھڑے ہوئے تھے، اس طرح۔
اب یہاں پر آپ دیکھ لیں یطلع، یہاں پر شروع میں یا ہے، یا کے بغیر آئے تو طلع یہ فعل ماضی ہے، اب ہم نے شروع میں کیا لگا دیا؟ یا لگا دیا، تو یہ بنا فعل مضارع، اور مضارع میں ہم نے بتایا تھا کہ دو زمانے ہوتے ہیں، یطلع الفجر، فجر طلوع ہوتا ہے، روٹین ہے، یعنی جب بھی ہوتا ہے مستقبل میں، حال میں فجر طلوع ہوتا ہے، فیؤذن تو اذان دیتا ہے، المؤذن مؤذن یہ بھی فاعل ہے، المؤذن کیا ہے؟ فاعل ہے، یؤذن کیا ہے؟ فعل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ فعل مضارع کے افعال ہیں، پہلے کیا تھا؟ ماضی کے افعال، یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ اسی طرح فیؤذن بھی مضارع ہے، شروع میں اس میں یا ہے، اور یا ہم نے بتایا تھا کہ واحد مذکر غائب کی علامت ہوتی ہے۔ فیؤذن المؤذن، اس کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے۔ ویستیقظ الطفل، یستیقظ معنی جاگنا، اٹھنا، جاگنا، نیند سے بیدار ہونا۔ ویستیقظ الطفل، اور بچہ جاگتا ہے۔ وتغرد، تغرد الطیور، اور پرندے چہچہاتے ہیں۔ تغرد کا مطلب چہچہانا، یہاں پر تا کا ذکر ہے شروع میں، کیونکہ الطیور، الطیور کیا ہے؟ جمع ہے، ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے یغرد، کیوں؟ کیونکہ یغرد تو مفرد کے لیے آتا ہے، یغرد الطیر، اگر ہم اس طرح کہیں یغرد الطیر یہ صحیح ہے، کیوں؟ یغرد الطیر، طیر یہاں پر فاعل ہے، مفرد ہے، تو مفرد کے لیے مفرد فعل آئے گا۔ اب جب کہ طیور یہاں پر جمع ہے تو اس لیے ہم نے تغردو کا استعمال کیا، اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی سمجھ لیں گے۔ ویصلی، اور نماز پڑھتے ہیں، المسلمون مسلمان لوگ۔ وتتنور الارض، اور زمین منور ہو جاتی ہے، تتنور الارض، الارض مؤنث ہے اسی لیے فعل بھی مؤنث آیا۔ ارض زمین جو ہے نا وہ عربی زبان میں مؤنث ہے، اگرچہ اس میں بظاہر لفظ علامت تانیث نہیں ہے، تصغیر اس میں ہم کہتے ہیں، تصغیر اس کی دلیل ہے کہ تصغیر میں تائے تانیث ہے، اس لیے ارض بھی جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کو یاد ہے۔ بہرحال تتنور یہ مفرد واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آگے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ بول چال کے لیے اور تکلم کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کے سوال اور جواب بھی پڑھ لیا کریں، دہرا دیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوال اور جواب۔ سوال کیا ہے؟ من الذی دخل، کون داخل ہوا، کون داخل ہوا، من الذی دخل وہ کون ہے جو داخل ہوا۔ جواب دخل الاستاذ، اب استاد کیا ہے آپ بتائیں؟ استاد فعل ہے؟ نہیں، استاذ فاعل ہے، داخل ہونے والا، کام کرنے والا۔ من الذی قام، کون کھڑا ہوا، کون ہے وہ جو کھڑا ہوا۔ قام التلامیذ، طلبہ کھڑے ہوئے، تلامیذ کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے، لہٰذا اس کو محنت سے یاد کریں۔ فعل پہلے ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا، یہ عربی زبان اس طرح ہے، اور اردو میں پہلے فاعل ہوتا ہے، زید کھڑا ہوا، زید کھڑا، دیکھو زید فاعل ہے، یہ پہلے آ گیا، کھڑا ہونا فعل ہے تو یہ فعل ہے۔ اس طرح ہم دیکھ لیں عربی زبان کی کیا کیا خاصیات ہیں۔ من الذی جلس، کون ہے جو بیٹھا ہے یا بیٹھ گیا۔ جلس الاستاذ، استاذ بیٹھا، والتلامیذ اور تلامیذ بھی بیٹھ گئے، شاگرد بھی بیٹھ گئے۔ واو، واو کیا ہوتا ہے؟ واو جمع کے لیے، یعنی یہ بھی بیٹھ گئے، اس طرف والے بھی بیٹھ گئے۔ جلس الاستاذ والتلامیذ، اساتذہ اور شاگرد بھی بیٹھ گئے۔ من الذی حضر، کون حاضر ہوا، حضر محمود۔ من الذی غاب، کون غائب ہوا، غاب خالد، خالد غائب ہوا۔ ماذا یطلع، روزانہ کے حساب سے کیا چیز طلوع ہوتی ہے۔ ماذا یطلع یہ نہیں کہ ماذا طلع، کیا طلوع ہوا، پاسٹ نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، بلکہ ماذا یطلع کیا طلوع ہوتا ہے۔ یطلع الفجر، فجر یعنی صبح طلوع ہوتا ہے۔ من الذی یؤذن، کون اذان دیتا ہے، یؤذن المؤذن، یہ دیکھو یہ فاعل ہے، اس طرح فجر بھی فاعل ہے یہاں پر۔ من الذی یستیقظ، کون صبح سویرے جاگتا ہے، یستیقظ الطفل، الطفل فاعل ہے، اٹھنے والا کون ہے، اٹھنے والا کام کون کرتا ہے، جاگنے والا، الطفل بچہ۔
امید ہے آپ فاعل کے درس کو سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا اگلے درس کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔